پہاڑوں میں دجال نہیں آئے گا. نبیوں کو پہاڑوں پہ بھیجا جا رہا ہے. نبی اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں پہاڑوں پہ جاؤ. انٹر گیلیکٹک سمجھ لیں آپ, کوئی واقعہ ہونا ہے پہاڑ میں انٹری ضروری ہے. پہاڑ کی جو کیپیبلٹی ہے نا, وہی کیپیبلٹی رکھتا ہے جو کن لوگوں نے پہلے سے پیرامڈ کے سٹرکچر میں بنانے کی کوشش کی تھی. تین الگ الگ یہاں پہ میں فریم ہی یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آج کا ٹاپک یہ بن جائے. تین الگ الگ فریم آپ کو لے کے آنے پڑیں گے. جیسے ایک, سب سے پہلے بنی اسرائیل. آپ سوچیں گے اچانک میں نے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں شرک کر دی. بنی اسرائیل کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا پرانا ہے کہ, اور بائی دی وے سورہ حج اس کی ضمانت بھی دیتی ہے. اوکے, ورنہ میں بنی اسرائیل کو ایسے استعمال نہ کرتا. وہ یہ کہتے ہیں, ان کی دو اسکالرشپس ہیں. ایک کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرام دا ایج آف ٹرائنگل سے فرام دا ایج ٹو دا ایج آف دا کیوب میں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی ٹرانزٹ تھی. اور ٹرائنگل آپ کو پتا نا, پیرامڈس, اور پھر وہاں سے پھر, اور آپ اگر اس کانٹیکٹ میں سورہ حج بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو کافی حد تک بات درست لگتی ہے. اور حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے انہوں نے شادی کی کانٹریکٹ کیا دیا تھا کہ جا کے تو پہلے تو 8 سال یا 10 سال, جو بھی, دو حدیثیں الگ الگ ہیں, تو 10 یا 12 سال جو بھی آپ میرے ساتھ کام کریں, مگر تم حج کر کے آؤ. اور پھر حضرت موسیٰ نے پھر 10 دفعہ حج کیا. ٹھیک ہے. ناؤ یہ ایسے نہیں ہے اصل میں, جو ترجمہ آپ کو اردو میں ملے گا وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے سورہ حج کا. اوکے, اب آپ نے پوچھا مجھ سے پہاڑوں میں کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو جواب کیا دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ کے حج کتنے کیے, تو کہاں پہ کیے, اور ٹرائنگل سے لے کے کیوب کا سفر, یہ بنی اسرائیل, یہ آپ نے پڑھنی ہے. اوکے, اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری ریلیونٹ ٹو واٹ یو آر آسکنگ فار. دوسرا فریم آپ نے کھولنا ہے تصوف کے اندر. تصوف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جینون, اوکے, گلوبلی پریزنٹ اینڈ جینون واقعات, جینون واقعات ریکارڈڈ ہیں اور لارجر دین لائف لگتے ہیں, وہ سارے کے سارے پہاڑوں پہ ہوئے ہیں. اوکے, جب آپ دیکھیں گے مسکن اوور مسکن, خانقاہیں اوور خانقاہیں پہاڑوں پہ جا کے بنتی رہی. تیسرا آپ دیکھیں گے کہ اسلامک کلاسیکل تھیوری جو ہے, اسلامک تھیوری, اس کے اندر آپ کو ہر حدیث اس بات کے اندر سے خود چیختی ہوئی نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہونا ہے جس میں جو انجیلک یا انٹر گیلیکٹک سمجھ لیں آپ, کوئی واقعہ ہونا ہے جس میں ان باؤنڈ یا آؤٹ باؤنڈ کوئی بھی ٹریجیکٹری ہونی ہے, تو پہاڑ میں انٹری ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب وہ حضرت عیسیٰ کو اوپر جانا ہو یا حضرت عیسیٰ کا نیچے آنا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر حضرت عیسیٰ کا یاجوج ماجوج کے ٹائم کے اوپر اللہ نے کیا کیا, پہاڑ پہ آ, سمجھ رہے نا. نبی اسلام کی وحی آنی ہو یا حضرت موسیٰ کی, ٹھیک ہے, پہاڑ پہ آنا ضروری ہے. سو ہمیں بھی یہ بات اسی بارے میں اس طریقے سے سوچنے میں ضروری ہے کہ ہمیں سوچیں ضرور کہ is a reason why I am reaching a conclusion. I have reached a conclusion. I cannot make it public right now, but the shape and the fact that it is made of whatever it is made of, اللہ تعالیٰ نے جب جبل کا لفظ استعمال کیا نا, تو ایسی سی جگہوں پہ استعمال کیا کہ آپ اس کو ذرا ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس. اور میں آپ کو 12-13 اور مثالیں دوں. وہ سورہ کہف کی ویڈیو میں, جو انگلش کی سیریز ہے, اس میں میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹی بتانے کی کوشش کی, وہ ضرور دیکھیں آپ, سمپل آرگیومنٹ کے چینل پہ. تو میں اس کی بات سمری بتا رہا ہوں اس وقت کہ پہاڑ کی جو کیپیبلٹی ہے نا, وہ جو اپنی ڈائمینشن میں پکڑتا ہے نا, 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے نا پہاڑ, تو پیپر پہ تو نہیں بنا ہوا نا پہاڑ. سو وہ بالکل وہی کیپیبلٹی رکھتا ہے جو کہ ان لوگوں نے پہلے سے اس کی شناخت کرتے ہوئے اس کو اپنے طور پہ پیرامڈ کے سٹرکچر میں بنانے کی کوشش کی تھی. اور جو بھی کرتوت کرتے تھے, اور جیسے بھی یہ انٹر گلیکٹک سچ یا جھوٹ جو بھی ہے, I don't know, I think it has a lot of merit بہت زیادہ ہے ان کی باتوں میں. بہرحال ماننا نہ ماننا میرے کسی عقیدے سے فرق نہیں پڑتا, مگر پہاڑ پہ اوپر ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا مجھے. نبی اسلام نے خود کہا پہاڑوں پہ جا. ٹھیک ہے, ہمیں کیا انٹرپریٹیشن اردو میں ملتی ہے, اس فریم میں ملتی ہے کہ پہاڑوں میں دجال نہیں آئے گا.
یہ تو نبی اسلام نے نشا فرمایا. نبی اسلام نے کہا جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کہے گا یار پہاڑ پہ کون چڑھے, تو مین میٹرو سٹیز کے اندر ہی جا کے دجالیت پھیلاؤں. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹلی بتایا پہاڑوں کا رخ کرو. اب اصحاب کہف بھی پہاڑ میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ کہف کیوں کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ سورہ کہف کے آخری جو آیت ہے نا, 9ویں 10ویں آیتیں اصحاب کہف کی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ کیا واقعہ ہے, پوری سورہ کہف کی جو پوری تفصیل آپ کو پتہ ہی ہے دجال کے ٹائم کی, کہ وہ واقعہ پہاڑوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. فرشتے پہاڑوں پہ ہی آ رہے ہیں, وہیاں پہاڑوں پہ آ رہی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. نبیوں کو پہاڑوں پہ بھیجا جا رہا ہے, اور نبی اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں پہاڑوں پہ جاؤ. تو خالی اس کو یہ مت سمجھیں کہ پہاڑوں پہ جائیں گے تو نیچے سے دجال اوپر نہیں چڑھ سکتا. دجال کی آرمی ہر جگہ پہ پہنچ سکتی ہے, مری نہیں جا سکتی. لائک ریئلی دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے, یا سوات نہیں جا سکتی. ایسا مطلب لوکل کے پی کے کا پٹھان اور پاکستان کے پورے کراچی سے ٹورسٹ آ سکتے ہیں سوات میں, کلام میں, مگر دجال نہیں آ سکتا. یہ سوچیں ذرا, ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. کہاں سے آئی ہے وی ڈونٹ نو, کہاں سے آئی. کسی ایک لوکل بندے نے کوئی فریم بنایا, اس کے اندر ساری دنیا کو گزارنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک اٹس اے لاٹ مور, اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ سلیمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اسلامک اسٹڈی میں ماؤنٹینز کی, ٹریز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل لے لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لے لیں, اور اسی کے ساتھ یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب دجال کا ٹائم آ گیا تو مسلمانوں کو پہاڑوں کی طرف رخ کرنے کے وہ کہا گیا. تو کنیکٹنگ آل دیز ڈاٹس وی کین سے کہ پہاڑوں کی بہت امپورٹنس ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر. اگر آپ ان کو مزید سرچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی مسٹ سے کہ آپ فرقان قریشی بلاگس, ان کی بہت زیادہ اچھی ریسرچ ہے اس ٹاپک کے اوپر, اور انہوں نے قرآنک لینس کے ذریعے ساری چیزوں کو اور حدیث کو قرآن کو ملا کے انہوں نے ایک پورا ایک اسٹرکچر آف تھاٹ کریٹ کیا ہوا ہے. جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت ہی اچھے لیول کا آپ کے اندر نالج آ سکتا ہے, اور پھر آپ خود ان چیزوں کے اوپر پونڈر کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں کس طرح کریٹ کی ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف کے اندر, ہماری اس ورلڈ کے اندر. اگر ہم سائنس کے لینس سے دیکھیں تو جب معراج شریف کا واقعہ ہوا تو اس میں ہم یہ چیز ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹریول تھا. اس میں ٹائم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کنجسٹ کر دیا ہوا تھا, کہ آپ ایک جگہ پہ گئے اور جب واپس آئیں تو آپ کا بستر بھی ابھی تک گرم تھا. تو وہاں پہ اگر آپ ٹائم ڈیلیشن کا کنسیپٹ جانتے ہیں, جو کہ ایک فزکس کے بہت بڑی کوانٹم فزکس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, تو آپ ان چیزوں کو بڑے اچھے لینس سے دیکھ سکتے ہیں. سو بیسیکلی دا پوائنٹ از دیٹ کہ جتنا ہو سکتا ہے کمپیٹنٹ مولوی بنے. آپ ٹپیکل وہ چیز نہ بنے کہ جو ہمارے ایک پیچھے سے چلی چیز آ رہی ہے کہ آپ نے صرف مدرسے اور مساجد تک یا یونیورسٹیوں تک ہی رہنا. نہیں, اگر ایک مسلمان آپ بنے ہیں تو آپ نے اپنے اندر یہ کریٹیبلٹی لے کے آنی ہے کہ آپ ہر فیلڈ کے اندر کمپیٹنٹ ہوں. آپ کو فزکس بھی آنی چاہیے, آپ کو حدیث بھی آنی چاہیے, آپ کو قرآن بھی آنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنے گریپ رکھتے ہو تبھی جا کے ہم اپنے جو بھی مسلمانوں کے اوپر یہ انفیریئر سائیکولوجی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں.